بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ یرقان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھلانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یرقان کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے پتھری ہونے لگتی ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال دیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ دودھ اور کھجور اکٹھے استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں لازمی کھایا کرو: لیموں، کھیرے، بند گوبھی کے پتے۔ دیسی انڈے دل و دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتی ہیں۔ نہار منہ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگیں تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں موتی جیسی سفید ہو جائیں گی۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبا لیں یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگانے سے خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیا کرے، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی اور ساتھ بھی کھجوریں بھی کھا لے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اگر بچھو کاٹ لے تو 70 بار یا وسیع ہو پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ آملے کا مربع دل و دماغ کو قوت دیتا ہے۔ دال اور مونگ پھلی رات کو کھانا بہتر ہے اور بھوک کو بڑھاتی ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔
سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ گرینڈ کر کے پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں تو کچھ دیر بعد اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ ناریل اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو 4 مغز کا تیل سر پر لگائیں۔ لیمو پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجور کھلانے سے رزق بھی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ روغن کلونجی بالوں کی قدرتی چمک اور گہری نیند کے لیے بے حد مفید ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی۔ معدے میں تیزابیت، جلن اور منہ میں چھالے ہوں تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ، اس سے معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پالک کھا لینے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت 4 مغز کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے۔ مچھر جس جگہ پر کاٹ لے اس جگہ پر نمک لگاؤ، متاثرہ جگہ پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے ادرک کی چائے پئیں اور سلاد کا کثرت سے استعمال کریں۔ کچے انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ دودھ میں خسخاس ڈال کر پینے سے جسم کا ہر قسم کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کرتا ہے جو دل کے دورے کا سبب بنتے ہیں۔ دودھ کی ملائی میں لیمو نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان دکھتا ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کو اس تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال میں بہت مفید ہے، جیسے کہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ کشمش، شہد اور کھجور یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مدد کے لیے استعمال ہوتے آئے ہیں۔ کھجور دل کی صحت مند رکھتی ہے۔ اس میں موجود اجزاء جو کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ کشمش میں فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ شہد میں موجود اجزائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔
کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ کشمش وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث کشمش قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کی مسائل جیسے کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ کھجور میں فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتی ہے۔ شہد اور وٹامن ای کا تیل ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، یہ ہونٹوں کو نرم اور ہموار بناتا ہے۔ پھولوں کے پانی میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ شامل کریں، یہ پھولوں کو تازہ اور دیر پار رکھتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، یہ منہ کی بدبو اور کھانے کی بدبو کو کم کرتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے مائیگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ 3 کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ 1. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ گھر میں ننگے پاؤں گھومنے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرتے آ جاتے ہیں۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کرو۔ جوڑوں اور ہڈیوں کا درد چند ہفتوں میں ختم کریں۔ عورتیں کمر درد بھول جائیں گی، اس کے لیے گرم دودھ کے 1 گلاس میں مکھن ڈال کر پی لیا کریں، اس سے کمر کا درد بالکل ختم ہو جائے گا اور ہڈیوں کے جوڑ بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اور اس سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ساگودانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے بنا کر پی لیں، اس سے نظر کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ 2 اخروٹ کھا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ بیٹھ کر پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ 3 گلاس پانی میں 1 بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابالیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پئیں، اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن کم ہونے لگے تو جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ اگر اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔
1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ نزلہ زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ خون کی کمی کا شکار افراد گنے کا جوس ضرور پئیں کیونکہ اس میں آئرن کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ پودینہ متلی اور سر درد ختم کرتا ہے، ایکنی اور جلد کے مسائل ختم کرتا ہے، سانس کی بدبو ختم کرتا ہے۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت نکھارتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہاضم ہے، دل و دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ جس نے شہد کی چسکی 3 روز صبح و سویرے نہار منہ لینے کا طریقہ اختیار کر لیا، اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ آنکھ، کان اور گلے کی بیماری میں گرم پانی اکسیر کا کام کرتا ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹی کی نیت کر کے سورہ قریش بوضو سارا دن کھل کر پڑھیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی۔ میاں بیوی دونوں اس عمل کو کریں۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو ایسی عورت سے نکاح کر لو جس کے ماتھے پر دیکھو کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہو تو دیکھو کہ اس کے ماتھے پر بل نہ آئیں۔ چند دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لکوریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔